جی السلام علیکم۔ جڑواں ڈرامے کی ایپیسوڈ 6 کے ریویو کے ساتھ میں حاضر۔ اس میں 4 چیزیں تو ضرور ہیں جو ڈسکس کریں گے، اور ویسے تو اس ڈرامے میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہوتی ہیں۔ چلیے ہم ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سارہ کی مدر ہے وہ اپنی پرانی بات یاد کر رہی ہیں۔ جب ان کی رخصتی ہوتی ہے، وہ شادی کر کے آتی ہیں، تو فرحت نے کیسے پہلے دن ہی ان کے گود میں بچی ڈال دی تھی۔ ظاہر ایک ایسی عورت جسے پتہ ہے کہ وہ شاید ماں نہ بن سکے، اور اس کے پہلے دن ہی گود میں بچی آ جائے تو وہ تو خوش ہوں گی، ظاہر ہے کہ کوئی ان کو ماں کہنے والی ہو۔ اور دکھاتے ہیں کہ آج میموری ڈے ہے، تو آج وہ جو سارہ کے فادر ہیں وہ بھی اپنی شادی کا ٹائم یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو وہ اپنے آپ کو خود سوچ رہے ہیں کہ وہ کتنے ظالم تھے، اور عورت کو آ کے کہتے ہیں کہ تم کیونکہ میری بہن اور ماں کی پسند ہو اور ان کی وجہ سے ادھر آئی ہو، اور یہ کہ تم مجھے وارث دو گی، مطلب یہ کوئی کہنے کی بات تو نہیں ہوتی ہے نا، یہ بات انڈرسٹوڈ ہوتی ہے۔ تو اینی ویز اس کا ایک جو بری سوچ تھی وہ ہم نے دیکھی کہ وہ شروع سے ہی برا آدمی ہے، پھر اس کے ساتھ برا ہی ہونا تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں جو امپورٹنٹ چیز ہے ڈسکس کرنے والی، کہ کیونکہ سارہ کی جو ماں ہیں ان کو خود شوہر نے عزت نہیں دی۔ جس عورت کو شوہر عزت نہ دے پھر اس کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ ایون اس کی جو بھانجی ہے، یعنی کہ آدمی کی جو بھانجی ہے، وہ بھی اپنی ممانی کے ساتھ کتنی بدتمیزی کری ہم نے دیکھا۔ مطلب یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے بڑوں سے بات کرنے کا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میری ماں بھی عزت نہیں کرتی، تو وہ نہ اس نے اپنے ماموں کو کبھی کرتے دیکھا ہے، تو اس لیے پھر وہ بھی بدتمیزی کرتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو زارا ہے، دوسری طرف جو زارا ہے اسے ان کے جو نانا ہے اور اس کی جو ماما ہے ان کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ وہ لوگ کراچی گئے تھے، کیونکہ ان کو ٹول پلازا میں سے جو پرچی کاٹی جاتی ہے اس وہ کاغذ ان کو جیپ کے اوپر سے ملی ہے، تو اس لیے پھر وہ اس کو گھر کے اندر بند کر دیتے ہیں۔ آپ وہ سوچیں کہ مطلب جس طرح انہوں نے اپنی بچی کی پرورش کی ہے آزادی کے ساتھ، اور ہمت اور بہادر اس کو بنایا ہے، تو وہ بچی اب کوئی دروازہ بند کر کے رکھیں گے تو نہیں رہے گی نا۔ اور پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو لڑکی کے سارہ کے جو ماموں ہیں وہ اپنی مسز کے ساتھ اتنی بدتمیزی کرتے ہیں، اسے ایون دھکا سا بھی دے دیتے ہیں، تو بھانجا بیٹھ کے کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ منع کرتا ہے لیکن وہ سنتے نہیں ہیں، کیونکہ وہی بات ہے جن کے دماغ میں ہوتا ہے نا کہ میں ڈکٹیٹر ہوں گھر کا، اور وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ عورت نے بیٹا نہیں دیا تو اس لیے وہ اس کے ساتھ اتنی بدتمیزی کرتے ہیں، اور نہ ان کو سچ اور جھوٹ کا پتہ ہے، اور بس اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں تم نے میری بیٹی کو گھر سے بھگایا ہے، یہ وہ۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو سارہ ہے وہ ظاہر ہے اس کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی ہے جہاں پہ ہر وقت اس کو انڈر اسٹریس رکھا جاتا ہے، کوئی پیار نہیں ہے، کوئی ایموشنلی اس کو اسٹرانگ نہیں کسی نے کیا، تو وہ اس لیے اس لڑکے کو دیکھتی ہے جو ہے، تو وہ زارا کے پیچھے آیا لیکن اس کو تو نہیں پتہ ہے کہ یہ زارا نہیں، اصل میں تو یہ تو سارہ ہے، تو وہ اس لیے اس کو جب دیکھتی ہے تو ڈر جاتی ہے، اتنا ڈر جاتی ہے کہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اور جو سارہ اس کی فرینڈ ہے وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کوئی اگر تمہاری کوئی ہے ایسی تھی تو مجھے بتا دو، یہ تمہارے پیچھے آیا ہے، تم اسے جانتی تھی۔ بہرحال وہ کہتی ہے تم مجھے اس طرح کا سمجھتی ہو یا وہ، لیکن یہ کہ واقعی جب آپ گھر سے کبھی نکلیں، ساتھ آپ کی لڑکیاں ہوں، تو یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس طرح کی ہیں کیسی نہیں ہیں، کیونکہ کوئی مصیبت آئے تو وہ آپ پر بھی آ سکتی ہے۔ اور یہ کہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو شیرنی ہے، اس کو شیر طریقے سے پالا گیا، تو کس طرح سے اس نے دروازہ کھولا ہم نے دیکھا اس نے۔ اور یہ کہ جو سرمد ہے وہ ایک اچھا لڑکا دکھا رہے ہیں، مطلب اچھا بچہ ہے، اور ہم نے دیکھا ہے اپنی کزن کے ساتھ بھی اس کا اچھا رویہ ہے، ٹھیک ہے وہ اسے پیار کرتے ہیں، لیکن اپنے نانا اور اپنی پھپھو سب کے ساتھ، دادا کے ساتھ، اپنے پھپھو کے ساتھ، سب کے ساتھ۔ لیکن یہاں مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، اس کی ماما نہیں چاہتی تھیں کہ وہ جو پسٹل ہے وہ لے کے جائے، اور اس نے رکھا ہوا ہے، اور ماما سے روکتی رہی لیکن وہ لے کر چلا گیا۔ ان دا اینڈ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی جب والدین نہیں کسی چیز سے مطلب کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو وہ بچوں کو بھگتنی پڑ جاتی ہے، اور پھر وہ ظاہر ہے ساری فیملی کو بھی بھگتنی پڑتی ہے۔ تو اس بچے نے نہیں سنا کیونکہ اسے پتہ ہے یہ کچھ ایسا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس نے اپنے ساتھ اپنی پسٹل رکھی ہوئی ہے، ماں اس کو روکتی رہی۔ اور بہرحال زیادہ امپورٹنٹ مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں اس پورے ڈرامے میں جو کہانی کو جو خراب کیا نا جس نے، یعنی کہ جو سب سے برا کریکٹر ہے وہ فرحت کا ہے، جو سارہ اور زارا کی پھپھو ہیں۔ انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے کہ جب یہ بچیاں پیدا ہوئی ہیں نا تو یہ ٹوئنس تھیں، تو اس نے اپنے بھائی کو نہیں بتایا کہ تو آپ کی ٹوئنس بیٹی ہوئی، اس لیے باپ کو بھی نہیں پتا کہ اس کی کوئی ایک بیٹی اور بھی ہے جو ماں کے پاس ہے، اور ماں کو بھی یہی بتایا گیا کہ جو تمہاری ایک بیٹی تھی نا وہ مر گئی تھی اور ایک اس کے پاس ہے، ماں کو بھی یہی بتایا گیا، تو اس لیے اس کو بھی صحیح نہیں پتہ، اس لیے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو لڑکا ہے وکی اور سرمد،
یہ آپس میں پھر ملے ہیں اور ان کے درمیان اس ایج میں جو لڑکے ایک دوسرے کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو دھمکی دیتے ہیں۔ اس طرح کی دھمکی نہیں دینی چاہیے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ دشمنی لوگ اپنے دل میں پال لیتے ہیں، جیسے کہ وکی کہتا ہے تم نے مجھے مکھی کہا ہے تو میں بتاؤں گا تمہیں کہ میں کیا ہوں۔ تو لڑائی مطلب جنگ شروع ہو چکی ہے اور آگے جائے گی، اس کو دیکھیں گے، کوئی نہ کوئی نقصان ضرور کوئی ہوگا، اور ممکن ہے کہ سرمت سے گولی لگ جائے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ ہیرو ہے تو اس کو شاید نہ کریں ایسا کچھ، لیکن کچھ ایسا ہوگا لگتا ہے مجھے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ٹوئنس ہیں، کوئی ایسی بات ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چلو ہم گوگل کرتے ہیں کہ میری جو کوئی ہم شکل ہے تو وہ کہاں ہوگی، تو اس طرح آہستہ آہستہ وہ اپنی ہم شکل تک پہنچ ہی جائے گی، اور یہ ٹوہ میں ہے، اس کوشش میں ہے کہ وہ جان سکے کہ اس کے فادر کہاں رہتے تھے، اور ان کی فیکٹری وغیرہ کے بارے میں بھی اس نے کچھ معلومات حاصل کر لی ہیں۔ تو بہت جلدی مجھے لگتا ہے کہ ظاہر ابھی کہانی میں تو ابھی 6 ایپیسوڈ ہوئی ہیں، میں نے تو ویسے بھی 2 نہیں دیکھی، ابھی 2 اور بھی آ گئی ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوشش میں ہے اور وہ ان دا اینڈ رزلٹ نکال لے گی اور پہنچ جائے گی اپنے والدین تک اور اپنے والد تک اور اپنی بہن تک۔ اس کے بعد کیا ہوگا مزہ کہانی تو اس میں تب آئے گا۔ ٹھیک ہے، اب اپنا رکھیں خیال، میں نیکسٹ ویڈیو پہ جلدی ملتی ہوں۔ خدا حافظ۔